السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بہت سی کہانیاں سنتے ہیں، کبھی کسی نبی کی شجاعت کی، کبھی کسی ولی کی کرامت کی، لیکن کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو نامکمل دیکھی جاتی ہیں، نامکمل سمجھی جاتی ہیں، بس ان کی موجودگی ایک راز کی طرح ہوتی ہے۔ آج آپ کو ایک ایسے نبی کی کہانی سنانے جا رہی ہوں جو بظاہر عام انسان تھا، مگر حقیقت میں اس کے علم کی گہرائی ایسی تھی کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم نبی بھی حیران رہ گئے۔ یہ وہ ہستی ہیں جسے لوگ حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں، ایک بندہ جسے اللہ نے اپنا خاص علم عطا کیا تھا، علم جو نہ کتابوں میں ہوتا ہے نہ الفاظ میں۔ یہ وہ علم تھا جو دل پر نازل ہوتا ہے۔ اور اگر آپ پہلی بار میرے چینل نور ہدایت پر آئے ہیں تو برائے کرم سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ہی علم و ہدایت سے بھری کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ قرآن کی سورۃ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک خاص بندے کے پاس بھیجا جسے اپنی طرف سے علم دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا، طویل راستے، سمندر، چٹانیں عبور کی۔ یہ کوئی عام ملاقات نہ تھی، یہ اللہ کی اذن سے ایک علمی آزمائش تھی۔ جب وہ خضر علیہ السلام سے ملے تو ان کی باتیں عام لوگوں جیسی نہیں تھیں، نہ انداز نہ الفاظ، بس خاموشی اور گہرائی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے، کیونکہ جس چیز کو تم دیکھو گے اس کی حقیقت تم نہیں سمجھ سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا، اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کروں گا اور کوئی سوال نہ کروں گا۔ اور پھر وہ سفر شروع ہوا، ایسا سفر جس میں ہر قدم پر آزمائش تھی، اور ہر آزمائش کے پیچھے ایک پوشیدہ راز۔ ایک کشتی میں سوار ہوتے ہیں، راستے میں حضرت خضر علیہ السلام اچانک اس کشتی میں سوراخ کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا جاتے ہیں اور حیران ہو کر بولتے ہیں، یہ آپ نے کیا کیا؟ غریب لوگوں کی کشتی کو نقصان کیوں پہنچایا؟ یہ تھا پہلا واقعہ، بظاہر ایک نقصان مگر در حقیقت ایک نیکی۔ آگے ایک جگہ ایک چھوٹے بچے سے ملاقات ہوتی ہے اور حضرت خضر علیہ السلام اسے قتل کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے چین ہو کر بولتے ہیں، آپ نے ایک بے گناہ جان لے لی، یہ تو بہت سخت بات ہے۔ یہ تھا دوسرا واقعہ، بہت مشکل سمجھنے والا، لیکن اسی میں حکمت چھپی تھی۔ ایک تھکی ہوئی بستی میں پہنچتے ہیں، لوگ ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیتے ہیں، کھانا دینے سے بھی۔ اس بستی میں حضرت خضر علیہ السلام ایک گری ہوئی دیوار کو سیدھا کر دیتے ہیں بغیر کچھ لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ چاہتے تو اس کام کی مزدوری لے سکتے تھے۔ یہ تھا تیسرا واقعہ، جہاں نیکی بغیر بدلے کے کی گئی۔ اب حضرت خضر علیہ السلام خاموشی توڑتے ہیں اور ہر راز کو ایک ایک کر کے کھولتے ہیں۔ کشتی غریب لوگوں کی تھی اور آگے ایک ظالم بادشاہ اچھی کشتیوں کو چھین رہا تھا۔ وہ بچہ بڑا ہو کر اپنے نیک والدین کے لیے آزمائش بنتا، اور وہ دیوار ایک یتیم کے خزانے کو چھپا رہی تھی، جو اگر گر جاتی تو لوگ وہ خزانہ چرا لیتے۔ یہ وہ علم تھا جو کتابوں سے نہیں اللہ کے اذن سے ملتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام آج بھی ایک راز ہیں، کوئی کہتا ہے وہ زندہ ہیں اور کوئی کہتا ہے وہ غائب ہیں، مگر ان کی کہانی ہمیں آج بھی سکھاتی ہے کہ ہر وہ چیز جو ظاہراً بری لگتی ہے ہمیشہ بری نہیں ہوتی۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور ہر راز صرف وہی جانتا ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔